کیا آپ بھی ہر ہفتے اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی فری میں؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جمعہ کا دن تھا تو میں غسل کے لیے واش روم کی طرف گیا اور ساتھ ہی اپنے مسواک لے لی۔ جیسے میں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد میں باہر آیا اور اپنے ہاتھ کے اور پاؤں کے ناخن کاٹے، پھر خوشبو لگائی، پھر مسجد کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو یہ سب کچھ شیطان درخت پر چڑھے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں مسجد کی طرف جانا شروع کر دیا، اس نے میری ٹانگ کو پکڑ لیا اور میرے ساتھ آتا رہا کہ میں جمعے کی نماز کے لیے نہ جاؤں، اور میں نماز کے لیے چل پڑا اور میں مسجد کو پہنچ گیا۔ مسجد میں جیسے ہی پہنچا، امام صاحب نے اذان دی۔ اذان کے بعد میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں نے 4 سنتیں پڑھی، پھر امام صاحب آئے، پھر امام صاحب نے نعت شریف پڑھی۔ نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ نعت شریف پڑھنے کے بعد امام صاحب نے اپنا بیان شروع کر دیا۔ امام صاحب نے اپنا بیان ختم کرنے کے بعد سب کو سنتوں کا کہا کہ سنتیں پڑھ لیں۔ سنتیں پڑھنے کے بعد امام صاحب نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد جمعہ کی نماز شروع ہو گئی۔ اس ویڈیو میں آپ کو بخاری شریف میں موجود ایک حدیث شریف جو جمعہ کے دن کے متعلق ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی جمعہ کے دن جنابت کا غسل کرے پھر نماز کے لیے چلے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو اس کے بعد دوسری گھڑی میں چلے اس نے گویا ایک گائے کی، اور جو تیسری گھڑی میں چلے اس نے گویا ایک سینگوں والا مینڈا یعنی دمبا کی قربانی کی، اور جو کوئی چوتھی گھڑی میں چلے اس نے گویا ایک مرغی قربانی کی، اور جو کوئی 5ویں گھڑی میں چلے اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو یہ حاضری لکھنے والے فرشتے بھی مسجد میں آ جاتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں۔ ناظرین، آپ بھی کوشش کریں جمعہ کے دن مسجد میں سب سے پہلے جائیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔